نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے سفر پر تھے اور سب کچھ بڑا منطقی ایک ترتیب میں چل رہا تھا. جی بالکل، ایک سیدھے راستے پر. ہاں، اور پھر ایک دم سے صفحہ 26 پر آ کر کتاب نے جیسے بریک لگا دی ہو. ایک غیر متوقع موڑ ہے نا، ایک بالکل الگ راستہ. بالکل. اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ مطلب اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ الفاظ کو آپس میں ضم کرنا سیکھنے سے پہلے ہمیں شاید حروف پر زور ڈالنا سیکھنا ہوگا، ان کا وزن سمجھنا ہوگا. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. اور آج اس صفحے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم ایک خاص کردار اپنا رہے ہیں. ہم ہیں لسانیاتی تعمیر کے اسٹرکچرل انجینئرز. اچھا، تو میں ہوں بنیادوں کی ماہر جو حروف کے وزن، ان پر پڑنے والے دباؤ اور ان کی مضبوطی پر بات کروں گی. اور میں ہوں بلو پرنٹ کا ماہر جو اس پوری ترتیب کے پیچھے چھپی منطق اور ڈیزائن کی وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے، تو ایک فاؤنڈیشن انجینئر کے طور پر میری نظر فوراً ان حروف پر پڑ رہی ہیں جو باقیوں سے زیادہ وزنی لگ رہے ہیں. وزنی؟ ہاں. کے طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ڈیزائن کے پیچھے ایک بہت گہری منطق ہے. صفحے کے بالکل نیچے دیا گیا چھوٹا سا نوٹ وہ اصل میں اس پورے منصوبے کا راز کھولتا ہے. تو یہ کوئی اتفاقی تبدیلی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا ذہانت سے ترتیب دیا گیا منصوبہ ہے. تو آئیے اس نقشے کو کھولتے ہیں. چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. سب سے پہلے ایک بنیاد کے ماہر کے طور پر میں اس صفحے پر موجود الفاظ کے گرڈ کو دیکھ رہی ہوں. پہلی ہی مثال والضحیٰ پر نظر ڈالیں. زود کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈبلیو جیسا نشان نظر آئے گا. یا دوسری مثال والشمسی میں شین کے اوپر بھی وہی نشان ہے. یہ صرف سجاوٹ تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک طرح کا سٹریس مارکر ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس حرف پر عام سے زیادہ دباؤ ہے، ایک خاص وزن ہے. اسے مضبوطی اور عربی میں جسے سختی کہتے ہیں اس کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. اور بلو پرنٹ میں اس اسٹریس مارکر کا ایک تکنیکی نام بھی ہے. اسے تشدید کہتے ہیں. تشدید؟ جی، یہ لفظ شدت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مضبوطی یا زور. اور جس حرف پر یہ نشان لگا ہوتا ہے اسے تکنیکی زبان میں مشدد کہتے ہیں. مشدد یعنی وہ حرف جس پر شدت یا زور ڈالا گیا ہو. بالکل. یہ ہمارے لسانیاتی بلو پرنٹ کا ایک بنیادی اور انتہائی اہم حصہ ہے. جب بھی آپ کو یہ نشان نظر آئے سمجھ جائیں کہ یہاں ٹھہر کر دباؤ ڈال کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زور دیا گیا حرف یا مشدد یہ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ یہیں پر معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے. ایک انجینئر کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دباؤ آواز میں کیسے منتقل ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس ایک نشان کی وجہ سے ایک لکھا ہوا حرف دو بولی جانے والی آوازوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس کا اثر دوہرا ہے. کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے. آئیے پہلی مثال والضحیٰ کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کی میکینکس کو سمجھتے ہیں. اسے دو واضح مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اچھا. پہلا مرحلہ ہے جڑنا یا a point of connection. آپ پچھلے حرف وا کو مشدد حرف زا سے اس طرح جوڑتے ہیں جیسے زا پر سکون ہو. یہاں ایک لمحے کے لیے آواز رکتی ہے اور ایک دباؤ بنتا ہے. صرف اتنا حصہ بولیں ود. ود. ٹھیک ہے، یہاں آواز آگے نہیں بڑھتی، وہ زا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے. بالکل. آواز یہاں قید ہو گئی. اور پھر فوراً دوسرا مرحلہ آتا ہے جسے ہم چھوڑنا یا ریلیز کہہ سکتے ہیں. اچھا. آپ اسی زا حرف کو اس کی اپنی حرکت یعنی پیش کے ساتھ ادا جڑتے ہیں. زو. تو یہ ود جڑنا اور زو چھوڑنا مل کر بنتا ہے وزو. ایک حرف دو حرکات. یہ تو واقعی ایک ڈبل امپیکٹ ہے، پہلے جڑنا پھر چھوڑنا. یہی اس کی خوبصورتی ہے. پہلا حصہ ساکن حرف کی طرح ادا ہوتا ہے جہاں آواز ایک لمحے کے لیے قید ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ متحرک حرف کی طرح جہاں آواز اس کی حرکت کے ساتھ آزاد ہوتی ہے. اس کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال استعمال کرنا چاہوں گی. ضرور. تشدید کو ایک ویلکرو دیوار کی طرح سمجھیں. ویلکرو دیوار؟ دلچسپ ہے. پچھلے اسباق میں جب حروف پر صرف زبر، زیر یا پیش ہوتی تھیں تو آپ ان کے پاس سے آسانی سے گزر جاتے تھے، جیسے ایک ہموار دیوار کے پاس سے بھاگتے ہوئے گزرنا. کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی گرفت نہیں. صحیح.
لیکن تشدید کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور خود کو اس ویلکرو دیوار پر پھینکتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس سے چپک جاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی جڑنا۔ چپکنا۔ پھر اگلی آواز کی طرف بڑھنے کے لیے آپ خود کو اس دیوار سے الگ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی چھوڑنا۔ اگر آپ اس دیوار سے ایک لمحے کے لیے چپکتے نہیں تو آپ تشدید کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہ ویلکرو کے چپکنا ہی وہ اضافی وقت اور دباؤ ہے جو مشدد حرف کو دوسرے حروف سے ممتاز کرتا ہے۔ تو اگر یہ گرفت محسوس نہ ہو تو سننے والے کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہاں تشدید موجود تھی۔ بالکل۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر سیکھنے والے پوچھتے ہیں۔ وہ کیا؟ میرے خیال میں یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ عام طور پر اس تعمیر میں غلطی کہاں ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے عام غلطی تو وہی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی۔ ویلکرو سے چپکنا ہی نہیں، بس اس کے پاس سے گزر جانا۔ مثال کے طور پر ربی کو ر-بی پڑھنا۔ اچھا، اس میں وہ گرفت غائب ہے۔ جی، اور دوسری غلطی جو کم عام ہے لیکن ہوتی ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ دیر تک چپکے رہنا، جس سے تلاوت کا بہاؤ خراب ہوتا ہے۔ توازن بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نپا تلا ٹھہراؤ ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ مجھے یاد ہے جب میں یہ سیکھ رہی تھی تو میں ہمیشہ ان الظن میں نون کو پڑھتے ہوئے جد و جہد کرتی تھی۔ میری آواز یا تو پھسل جاتی تھی یا میں اتنا زور لگاتی تھی کہ اگلا لفظ ادا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور یہی مشق کا مقصد ہے۔ ہر مثال ایک چھوٹا سا امتحان ہے۔ کیا آپ دباؤ کو صحیح طریقے سے سنبھال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب جب ہم نے حرف کے وزن اور اس کے ڈبل امپیکٹ کو سمجھ لیا ہے تو میری انجینئر والی نظر کو اس صفحے پر ایک اور دلچسپ ڈیزائن نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ دوسری مثال وَالشَّمْسِ پر غور کریں، یا تھوڑا نیچے آ کر رب السماواتی کو دیکھیں۔ یہاں بلو پرنٹ میں کچھ حروف دکھائے گئے ہیں، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو وہ حروف غائب نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے، اور یہ ہمارے بلو پرنٹ کا ایک اور اہم اصول واضح کرتا ہے۔ وَالشَّمْسُ میں شین سے پہلے الف اور لام دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ جی، لکھے تو ہیں۔ لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم وا کے بعد سیدھا شین سے جڑ جاتے ہیں۔ الف اور لام کی آوازیں مکمل طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں، گویا وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ تو کیا یہ کمزور غیر ضروری بیمز ہیں جنہیں مضبوط لوڈ بیئرنگ بیم یعنی مشدد حرف کے لیے راستہ چھوڑنا پڑتا ہے؟ آپ اسے بالکل اسی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تشدید کا وزن یا کھچاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلے حرف کو براہ راست اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایک مغناطیس کی طرح۔ مغناطیس کی طرح؟ جی، اور اس مغناطیسی کھچاؤ کے راستے میں آنے والے کچھ کمزور حروف، جیسے اس معاملے میں الف اور لام، نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے والے کو ان پر رکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیدھا مشدد حرف پر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ سے پہلے الف اور لام آئیں اور اگلے حرف پر تشدید ہو تو ہم انہیں ہمیشہ چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک اصول ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اصول ہے، لیکن خاص طور پر عربی کے ڈیفینٹ آرٹیکل ال کے لیے۔ جب ال کے بعد آنے والے حرف پر تشدید ہو تو ال کا لام نہیں پڑھا جاتا۔ یہ پڑھنے میں روانی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈیزائن فیچر ہے۔ تو یہ ایک طرح کی شارٹ کٹ ہے جو بھاری حرف خود بناتا ہے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ آپ وشمسی پڑھیں، آپ سیدھا وشمسی پڑھتے ہیں۔ اسے سائلنٹ سکپنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصول قاری کو سکھاتا ہے کہ ہمیشہ وہی نہیں پڑھا جاتا جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہو۔ بالکل، اور یہ تجوید میں ایک بڑا سبق ہے۔ What you see isn't always what you say۔ تحریر ایک نقشہ ہے، لیکن اصل تلاوت ان اصولوں پر عمل کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ یہ سب تکنیکی طور پر بہت دلچسپ ہے۔ ہم نے وزن کو سمجھا، دباؤ کو محسوس کیا اور غائب ہونے والے حروف کے پیچھے کی منطق کو بھی جان لیا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس وزن کا کوئی جمالیاتی یا روحانی پہلو بھی ہے؟ یہ ایک شاندار سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیں اصولوں کی دنیا سے نکال کر فن کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اچھا؟ تشدید صرف ایک تکنیکی اصول نہیں ہے، یہ تلاوت کے بہاؤ اور لہجے کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔
جن الفاظ یا حروف پر زور دیا جاتا ہے وہ سننے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو یہ معنی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یقیناً یہ آیت کے معنی میں ایک خاص وزن، ایک سنجیدگی یا ایک تاکید پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت پر زور دینا چاہتے ہیں، جیسے الرحمن الرحیم، تو را پر تشدید اس نام کی عظمت اور اس میں موجود رحمت کی شدت کو بڑھا دیتی ہے۔ واہ! تو یہ صرف ایک صوتی اثر نہیں بلکہ ایک معنوی اثر بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تشدید کو نظر انداز کرنا صرف ایک تلفظ کی غلطی نہیں بلکہ یہ آیت کے معنی کے ایک اہم پہلو کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل، یہ تلاوت کے جذباتی منظرنامے کو تشکیل دیتا ہے۔ تشدید کے بغیر تلاوت ایک فلیٹ، بے رنگ تصویر کی طرح ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تشدید کی شناخت کی، اس کے دوہرے اثر کے اصول کو سمجھا اور اب اس کے جمالیاتی اثر کو بھی سراہا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ سوال جس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ سبق یہاں کیوں ہے؟ ہاں، ہم تو نون ساکن کے قواعد کی عمارت تعمیر کر رہے تھے، یہ بنیاد یہاں کیوں کھودی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے بلو پرنٹ میں ہی موجود ہے، صفحے کے بالکل نیچے۔ وہاں اردو میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے۔ میں نے تو اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں اسے پڑھتا ہوں۔ نوٹ: نون ساکن اور تنوین کے باقاعدہ دو قاعدے ادغام اور اقلاب اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وہ اس لیے کہ ادغام میں تشدید کا دخل زیادہ ہے، اس لیے پہلے تشدید کا سبق پڑھیں۔ اچھا، تو یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید کتاب میں کوئی غلطی ہے۔ یہ تو ایک سوچا سمجھا وقفہ ہے۔ جی، ایک اسٹریٹجک پاز۔ کتاب کے مصنف نے جان بوجھ کر نون ساکن کے قواعد کو روکا ہے تاکہ پہلے یہ سبق سکھایا جا سکے۔ یہ ایک استاد کی طرح ہے جو کہتا ہے، رکو، آگے بڑھنے سے پہلے تمہیں یہ بنیادی اصول سیکھنا ہوگا ورنہ اگلا قدم نہیں اٹھا پاؤ گے۔ بالکل، اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ نوٹ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ادغام۔ ادغام ادغام کا مطلب ہے ضم کرنا یا ملانا۔ یہ نون ساکن کا ایک اہم اصول ہے، جہاں نون کی آواز اگلے حرف میں مکمل طور پر ضم ہو جاتی ہے۔ اور کلیدی نکتہ یہ ہے، جب بھی ادغام ہوتا ہے تو جس حرف میں آواز ضم ہوتی ہے اس پر ہمیشہ تشدید آ جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ تو آہا مومنٹ ہے نا؟ آپ ادغام یعنی حروف کو ملانا سیکھ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو تشدید یعنی حروف پر زور ڈالنا نہ آتا ہو۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ ایک مشدد حرف کیسا لگتا ہے اور اسے کیسے ادا کیا جاتا ہے تو آپ ادغام کا نتیجہ کیسے پیدا کریں گی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ انجینئرنگ کی زبان میں آپ دوسری منزل یعنی ادغام تب تک نہیں بنا سکتے جب تک پہلی منزل کے بیم تشدید صحیح طریقے سے نصب اور مضبوط نہ ہوں۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو پوری عمارت گر جائے گی۔ بالکل۔ یہ صفحہ نمبر 26 ان اجزاء کا سٹریس ٹیسٹ ہے جو ہم اگلے اسباق میں استعمال کرنے والے ہیں۔ تو یہ صرف مشق نہیں ہے، یہ اگلے بڑے تصور کے لیے تیاری ہے۔ من الطیبات یا ان ظنا جیسی مثالیں اسی سٹریس ٹیسٹ کا حصہ ہیں۔ مصنف دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس وزن کو سنبھال سکتے ہیں؟ جی، کیا آپ ویلکرو سے صحیح وقت پر چپک اور الگ ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ ان تمام سوالات کا جواب ہاں میں دے سکتے ہیں، تبھی آپ ادغام کے پیچیدہ اصول کو سمجھنے اور لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک نئے نشان کے بارے میں نہیں سیکھا، ہم نے ایک بنیادی تعمیراتی اصول کو سمجھا ہے جو تلاوت کی پوری عمارت کو سہارا دیتا ہے۔ ہم نے واو جیسا نشان یعنی تشدید کی شناخت کی، اس کے دوہرے اثر والے چپکنے اور چھوڑنے کے اصول کو سمجھا، ویلکرو کی مثال سے۔ ہاں، ویلکرو کی مثال سے، اور حروف کو خاموشی سے چھوڑ کر پڑھنے کے طریقے کو دیکھا، اور سب سے اہم بات، اس سبق کے یہاں موجود ہونے کی اسٹریٹجک وجہ کو جانا۔ اور نیچے دیے گئے نوٹ سے حاصل ہونے والا سبق بہت واضح ہے، یہ صرف ایک مشق نہیں بلکہ اگلے سبق کے لیے ایک لازمی شرط ہے، ایک پری ریکویزٹ کورس۔ بالکل۔ اگر اس صفحے پر دوہرے دباؤ کو نہیں سنبھالا جا سکتا تو اگلے سبق میں ضم کرنے کے امتحان میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ گیٹ وے ہے، اگلی سطح پر جانے کا واحد راستہ۔
تو آخر میں ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ کتاب میں اسباق کی ترتیب کے پیچھے ایک پوشیدہ منطق ہے، ایک گہرا تدریسی ڈیزائن، تو متن میں اور کون سے ایسے پوشیدہ ساختی اصول موجود ہو سکتے ہیں جو ہمیں نہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، بلکہ آواز کو کیسے تعمیر کرنا ہے اور اسے سیکھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟